السلام علیکم یا علی مدد۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب کون تھے؟ حسین ابن علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے اور علی ابن ابی طالب اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا کے بیٹے تھے۔ وہ اسلام میں ایک اہم شخصیت ہیں کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور اہل قصا کے علاوہ تیسرے شیعہ امام بھی ہیں۔ حسین بن علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے اور علی ابن ابی طالب و فاطمہ الزہرا کے چھوٹے بیٹے تھے۔ حسین نام اور ابو عبداللہ کنیت ہیں۔ ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسین، حسین السبط والاسباط، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ حسین میرے اسباط سے ایک اسباط ہے۔ حسین بن علی بن ابی طالب ابا عبداللہ و سید الشہداء کے نام سے مشہور شیعوں کے تیسرے امام ہیں۔ 10 سال منصب امامت پر فائز رہے اور واقع کربلا میں شہید ہوئے۔ آپ علی ابن ابی طالب و فاطمہ الزہرا کے دوسرے بیٹے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں۔ شیعہ اور اہل سنت تاریخی مصادر کے مطابق پیغمبر خدا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی ولادت کے دوران آپ کی شہادت کی خبر دی اور آپ کا نام حسین رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن بن علی اور حسین بن علی کو بہت چاہتے تھے اور ان سے محبت رکھنے کی سفارش بھی کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب قصا میں سے بھی ہیں، مباہلہ میں بھی حاضر تھے اور اہل بیت پیغمبر میں سے بھی ایک ہیں جن کی شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی فضیلت میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ساری روایات بھی نقل ہوئی ہیں۔ انہی میں سے یہ روایات بھی ہے: حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، نیز حسین چراغ ہدایت اور کشتی نجات ہے۔ اپنی وفات سے قبل اموی حکمران معاویہ نے حسن معاویہ معاہدے کے برخلاف اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جب معاویہ 680 عیسوی میں فوت ہوئے تو یزید مطالبہ کیا کہ حسین اس کی بیعت کریں۔ حسین نے یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ اس کا مطلب اپنی جان کی قربانی دینا تھا۔ نتیجے کے طور پہ انہوں نے 60 ہجری میں مکہ مکرمہ میں پناہ لے لی اور اپنا آبائی شہر مدینہ چھوڑ دیا۔ وہاں کوفے کے لوگوں نے ان کو خط بھیجا اور بیعت کا وعدہ کیا، چنانچہ اپنے رشتہ داروں کے پیروکار کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ کچھ سازگار اشارے ملنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لیکن کربلا قریب انہیں یزید کے فوج نے روک لیا۔ یزید نے 10 اکتوبر 680 عیسوی 10 محرم الحرام 61 ہجری کو کربلا کی لڑائی میں ان کے بیشتر اہل خانہ اور ساتھیوں سمیت، جس میں حسین کا 6 ماہ کا بیٹا علی اصغر، خواتین اور بچوں سمیت قتل کیا گیا تھا اور ان کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اسلامی تقویم کے پہلے مہینے محرم کے دوران حسین اور اس کے بچوں، کنبہ اور ساتھیوں کی سالیانہ یاد منائی جاتی ہے۔ جس دن انہیں شہید کیا گیا
عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ شیعہ مسلمانوں کے سوگ کا دن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حسین علیہ السلام کے اعمال کربلا بعد میں شیعہ تحریکوں کے لیے ایندھن بنے۔ حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت کا وقت انتہائی اہم تھا، کیونکہ وہ 7ویں صدی کے سب سے مشکل دور میں تھے۔ اس وقت کے دوران میں اموی مظالم زور پڑ گئے تھے اور حسین بنت علی اور اس کے حواریوں نے جو موقف اختیار کیا وہ مظالم اور انصافیوں کے خلاف آئندہ کی بغاوت کا مثال اور متاثر کرنے والی مزاحمت کی علامت بن گیا۔ پوری تاریخ میں نیلسن منڈیلا اور مہاتما گاندھی جیسے متعدد قابل ذکر شخصیات نے ظلم کے خلاف حسین بنت علی کے موقف کو مثال کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ ناانصافی کے خلاف اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ حسین بن علی نے اپنی زندگی کی ابتدائی 7 سال اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزارے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ جات نقل کیے گئے ہیں جو حسین اور اس کے بھائی حسن مجتبیٰ میں اپنی دلچسپی ظاہر کرتے ہیں، جیسے حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے مالک ہیں۔ حسین کے بچپن کا سب سے اہم واقعہ مباہلہ کی تقریب میں شرکت کرنا اور مباہلہ کی آیت میں انبعانا کہلاتا جانا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی خلافت کے دوران حسین علیہ السلام اپنے والد کے نقش قدم پر تھے اور جنگوں میں ان کے ساتھ تھے۔ پھر اس نے معاویہ کے ساتھ اپنے بھائی کے امن معاہدے پر قائم رہا اور معاویہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ تاہم معاویہ کی جانب سے اسلام میں صلح نامہ اور مذاہب کے خلاف یزید کے ولی عہد کی حیثیت سے قبول کرنے کی درخواست پر غور کیا اور اسے قبول نہیں کیا۔ 60 ہجری میں معاویہ کی موت کے بعد انہوں نے یزید کے ساتھ بیعت کرنے سے گریز کیا اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ مکے چلے گئے اور 4 ماہ تک وہیں مقیم رہے۔ کوفہ کے لوگ جو زیادہ تر شیعہ تھے معاویہ کی موت پر خوش تھے اور انہوں نے حسین ابن علی کو ایک خط لکھا کہ وہ اب بنی امیہ کی حکومت کو برداشت نہیں کریں گے اور اس سے بیعت کریں گے۔ حسین بن علی نے اپنے کزن مسلم بن عقیل کو بھی وہاں اس صورتحال کی چھان بین کے لیے بھیجا۔ پھر کوفہ کے نئے حکمران عبید اللہ بن زیاد کے اقدامات کے نتیجے میں لوگ خوف زدہ ہو گئے اور مسلم کو تنہا چھوڑ گئے۔ حسین بن علی کوفہ میں ہونے والے واقعات سے بے خبر اپنے دوستوں کے ایما پر ذو الحج 60 ہجری میں کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ خدا نے وہ کیا کرنا چاہا، اس سڑک کے وسط میں حرف ابن یزید رہائی کی سربراہی میں کوفہ کے سپاہ نے کوفہ جانے والے قافلے کا راستہ روک لیا اور اس کے نتیجے میں یہ قافلہ اپنے راستے سے ہٹ گیا اور سن 61 ہجری میں محرم کے دوسرے دن کو کربلا پہنچے۔ عمر بن سعد کی کمان میں محرم کے تیسرے دن سے فوجیوں کوفہ سے اس علاقے میں داخل ہو گئے۔ محرم کی 10ویں دن کی صبح عاشورہ حسین ابن علی نے اپنی فوج تیار کی اور گھوڑے پر سوار ہو کر ابن سعد کی فوج کو خطبہ دیا اور ان سے اپنا موقف بیان کیا، لیکن اسے دوبارہ بتایا گیا کہ اسے پہلے یزید کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ کبھی بھی خود کو غلام کی حیثیت سے سرنڈر نہیں کرے گا۔ یوں کربلا کی جنگ شروع ہوئی
اور دونوں فریقوں کی ایک بڑی تعداد ہلاک ہوئی۔ دوپہر کے بعد حسین علیہ السلام کے فوج کا بہت محاصر کیا گیا۔ اس کے سامنے حسین بن علی کے ساتھیوں اور کنبہ کا قتل کے ساتھ وہ آخر کار تنہا رہ گیا اور اس کے سر اور بازو کو زخمی کر دیا اور اس کے چہرے کے بل زمین پر گر پڑے، اور سنان ابن انس نقفی یا شمر بن ذیلجوشن نے ان کا سر کاٹ دیا۔ جنگ ختم ہوئی اور ابن زیاد کے سپاہیوں نے لوٹ مار کی۔ ابن سعد نے میدان جنگ چھوڑنے کے بعد بنی اسد نے حسین ابن علی اور دوسرے مقتول کو وہاں دفن کر دیا۔ حسین کا سر دوسرے بنی ہاشم کے سروں کے ساتھ قیدیوں کے ایک قافلے کے ساتھ کوفہ اور دمشق لے جایا گیا۔ تمام اسلامی مذاہب بنو امیہ کے حامیوں کے علاوہ حسین ابن علی کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ اور صحابی کہتے ہیں۔ شیعہ اسے ایک معصوم امام اور شہید سمجھتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان خصوصاً شیعہ کربلا کی برسی پر سوگ مناتے ہیں۔ ان کے بقول حسین علیہ السلام کوئی من مانی باغی نہیں تھے جس نے ذاتی مفاد کے لیے اپنی اور اپنے اہل خانہ کی جان قربان کر دی۔ انہوں نے معاویہ کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی بلکہ یزید سے بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اپنے والد کی طرح اس کا بھی ماننا تھا کہ خدا نے اہل بیت کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کی رہنمائی کے لیے منتخب کیا ہے، اور کوفہ خطوط کی آمد کے ساتھ ہی اس نے اپنے چاہنے والوں کے مشورے کے برخلاف فرض شناسی کا احساس محسوس کیا۔ تاہم انہوں نے جان بوجھ کر شہادت کی تلاش نہیں کی، اور یہ واضح ہونے کے بعد کہ اسے کوفیوں کی حمایت حاصل نہیں ہے، اس نے عراق چھوڑنے کی پیشکش کی۔ مسلم ثقافتوں، خاص طور پر شیعوں کے مشہور ثقافت، فن اور ادب میں حسین ابن علی اور اس کے ساتھیوں کی زندگی اور قتل عام کے بارے میں بہت سارے کام ہیں۔ اسلام میں اس دن کو 10 محرم کی تاریخ بہت ہی مقدس سمجھا جاتا ہے، اور ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان، بحرین، جمیکا سمیت بہت سے ممالک میں اس دن کو سرکاری تعطیلات دی جاتی ہیں۔